بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کتاب لا ریب قرآن حکیم کا تذکرہ فرمایا اور اس کتاب کی ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جس وقت متقین کا لفظ آیا تو پھر اللہ رب العزت نے متقین کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور متقین جو ہیں یہ اہل ایمان کا اعلیٰ طبقہ ہیں۔ تو جب اہل ایمان کے اعلیٰ طبقہ کا تذکرہ ہوا تو اسی مناسبت سے پھر اللہ رب العزت نے ان کے مقابل کفار کے اعلیٰ طبقہ کا، جو پرلے درجے کے ضدی اور ڈھیٹ کافر ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے منافقین کا، تو منافقین میں سے بھی جو بڑے درجے کے منافقین ہیں، یعنی اعتقادی منافقین، ان کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد جب کفار اور منافقین کا تذکرہ ہوا تو دونوں کی ایک ایک مثال بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ یہ سارا تسلسل جو ہے یہ گزشتہ دروس کے اندر بیان کیا جا چکا۔ پہلی 20 آیات مبارکہ میں یہی تسلسل چل رہا تھا۔ اب جب اس تسلسل میں تینوں گروہوں کا تذکرہ آیا ہے، ایمان والوں کا بھی، کافروں کا بھی اور منافقوں کا بھی، تو اللہ رب العزت اب اس بنیاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس بنیاد کو جو تسلیم کر لے گا تو وہ ایمان والا ہوگا، اور جو اس بنیاد کو تسلیم نہیں کرے تو وہ کفر والا ہوگا۔ پھر آگے اگر وہ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے تو وہ منافق بن جائے گا، لیکن اگر وہ ظاہراً بھی اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتا تو وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ تو وہ بنیاد جو ہے اس کا اب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو 3 طبقات ذکر کیے ہیں، ہم نے کسی کو ایمان والا کہا، کسی کو کافر کہا، تو آخر وہ ہے کون سی چیز کہ جس کے اوپر مدار ہے ایمان کا اور کفر کا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اپنے رب کی کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی بندگی کا تذکرہ ہوا، اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں
یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت مبارکہ کے آخر میں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ یا ایھا الناس اعبدوا اس کی تفسیر کرتے ہوئے ساتھ توجہ دلاتے تھے کہ ساتھ ہی اگلی آیت میں جب فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، تو پھر یہاں پر بندگی جو ہے اس سے بھی مراد یہ ہوگی کہ اعبدوا ربکم لا غیرہ، کہ رب کی تو بندگی کرو لیکن کسی اور کی نہ کرو۔ تو یہ چیز بھی یہاں پر ہوگی، یہ اگلی آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ بندگی رب کی ہی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی۔ اور پھر جس وقت ساتھ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا کو بھی مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رب کی ہی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی بندگی۔ تو گویا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس ہی کی بندگی کرنی ہے، تو یہ بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد کو جو مان لے گا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس کی بندگی کرنی ہے تو وہ ایمان والا ہے، اور اگر کوئی اس بنیاد کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جو اللہ کی بندگی ہی نہیں کرتا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، وہ بھی کافر ہے۔ جو اللہ کی بندگی تو کرے لیکن ساتھ غیر کی بندگی کو بھی جائز سمجھے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس کے لیے مشرک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کفر کی ہی ایک صورت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اب بنیاد بتائی گئی ہے نا، اور اس بنیاد کے اندر یہ ذکر ہوا کہ رب کی بندگی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی چیز کو سورۃ البقرہ کا دعویٰ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو سورۃ البقرہ کا دعویٰ قرار دیا جاتا ہے، اور کسی بھی سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے تو باقی ساری سورت جو ہے وہ اسی دعویٰ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سورت کے اندر اسی دعویٰ کے حوالے سے دلائل آتے ہیں، سورت کے اندر اسی دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے بشارتیں آتی ہیں، اسی دعویٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے تخویف آتی ہے، وعیدیں آتی ہیں۔ تو باقی ساری سورہ مبارکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں اسی دعویٰ سے متعلق ہوتی ہے، اسی دعویٰ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ ہے کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن حکیم کی ہر آیت کا کسی نہ کسی انداز میں توحید کے ساتھ تعلق ضرور بن جاتا ہے، لیکن کچھ آیات مبارکہ خاص طور پر مسئلہ توحید کو زیادہ اجاگر کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ واضح طور پر بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اصطلاح میں آیات توحید کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی آیات توحید میں سے ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر اس کو پہلی آیت توحید قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلی آیتیں جو ہیں ان کا بھی توحید سے تعلق تو ہے، لیکن جتنا وضاحت سے صراحت سے یہاں مسئلہ توحید بیان ہوا ہے تو وہ اس سے پہلی آیتوں میں بیان نہیں ہوا، تو اس کو پہلی آیت توحید قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے، پہلی آیت توحید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دعویٰ فرمایا کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، اپنے رب کی ہونی چاہیے،
اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دلیل ذکر فرمائی کہ الذی خلقکم، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو جب خالق وہ ہے تو پھر بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ خالق ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب وہ خالق ہے تو ہم اسی کی بندگی کریں، ایک تو اس لحاظ سے بھی، اور دوسرا اگر تھوڑا سا اور زیادہ تفصیل سے اس کو واضح کریں تو اس لحاظ سے بھی کہ جو خالق ہوتا ہے اس نے جس چیز کو تخلیق کیا ہوتا ہے اس تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے نا خالق کا، اور وہ مقصد جو ہے وہ خالق ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جو بنانے والا ہے اسی کو سب سے زیادہ معلوم ہے نا کہ اس نے وہ چیز کیوں بنائی ہے۔ تو انسان کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے وہ مقصد تخلیق ہمیں بتلایا بھی ہے، کہیں چھپا کے نہیں رکھ دیا کہ ہمیں یہ کہہ دیا ہو کہ تم خود اپنی عقل سے سوچو کہ کیا مقصد تخلیق ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ باقاعدہ اللہ نے بتلایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو گویا کہ مقصد تخلیق جو ہے جس کی وجہ سے خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ ہم خالق کی بندگی کریں۔ تو ایک تو ویسے بھی خالق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ جب خالق وہ ہے تو پھر بندگی اسی کی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خالق کا جب مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں تو پھر تو اور زیادہ یہ بات مؤکد ہو جاتی ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہیں ان کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی کہ جو تم سے پہلے ہیں، جو پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اللہ اللہ، مفہوم تو بڑا واضح سا ہے، اور مفسرین یہی واضح مفہوم جو ہے وہ بتلاتے آئے کہ جو ہم سے پہلے اسلاف گزرے ہیں، جتنی نسل انسانی گزری ہے، سب کا خالق اللہ ہی ہے، تو ہمارا بھی خالق اللہ، پہلے بھی نسل انسانی کا خالق اللہ، تو پھر اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک واضح مفہوم تو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت حسین علی رحمہ اللہ پر، بڑی گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ تھا ان کا۔ تو وہ یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جن کی لوگ بندگی کرتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے، جن کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ سابقہ بزرگوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے عموماً۔ کچھ لوگ تو خیر بہت ہی نادانی اور بیوقوفی میں ہے نا کہ جو کائنات کی ہر چیز کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو مشرک تھوڑے سے عقل مند ہے نا تو وہ اتنا خیال کر لیتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جو انسان سے ہٹ کر مخلوقات ہیں چلو ان کے آگے نہیں جھکتے، لیکن تذلیل اپنی وہ بھی کر لیتے ہیں، انسان کے آگے جھک جاتے ہیں، پیروں کو ولیوں کو جو ہے وہ معبود بنا بیٹھتے ہیں، بعض اس سے اوپر جاتے ہیں اور نبیوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور بلکہ اللہ کا بیٹا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال عموماً یہ ہوتا ہے کہ شخصیات کی بندگی ہوا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اس شرک کا بھی یہاں پہ رد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم سے پہلے تھے ان کا خالق بھی میں ہوں، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم معبود بنا رہے ہو، جن کو تم بندگی کر رہے ہو، وہ تو خود میری مخلوق تھے، ان کا بھی تو میں خالق ہوں،
اور جب ان کا بھی میں خالق ہوں تو انہوں نے بھی میری ہی بندگی کرنی ہے، اور وہ کرتے بھی رہے۔ تو وہ تو خود میری بندگی کرتے تھے، وہ خود میری مخلوق تھے، تو کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم ان کو معبود بنا لو؟ اللہ اللہ۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کے قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کی شان کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کی عظمت کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے اتنی عظیم ہستی محسوس ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے آگے تو جھک جانا چاہیے، سجدہ کر لینا چاہیے۔ لیکن جس وقت میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی بھی اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہے، تو پھر میرا دل کہتا ہے کہ عطا اللہ تجھے بھی اسی کو سجدہ کرنا چاہیے کہ جس کو یہ ہستی بھی سجدہ کر رہی ہے۔ تو وہ باقی جو سارے اسلاف ہیں ہمارے، وہ تو خود اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، تو پھر ان کو تم معبود کیوں بنا بیٹھتے ہو؟ وہ تو خود میری مخلوق ہے۔ اللہ اللہ۔ تو لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو پرہیزگاروں کو وہ راہ دکھاتی ہے کہ جس راہ سے وہ تقوی میں اور آگے بڑھیں، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے نا، تو وہ راہ دکھاتی ہے کہ وہ تقوی میں آگے بڑھیں۔ تو وہ راہ کون سی ہے؟ وہ یہاں پر آ کے واضح ہو گئی کہ وہ راہ یہی ہے کہ بندگی رب کی ہی کرنی ہے۔ لعلکم تتقون، تب حقیقی معنوں میں متقی بن جاؤ گے، حقیقی معنوں پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہو، غیر کی بندگی کر رہے ہو، تو پھر تقوی نہیں ہے، پھر تو مشرک ہو جاؤ گے، پھر تقوی تو دور کی بات، پھر تو ایمان تک بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ مزید دلائل دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو نا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اللہ اللہ۔ والسماء بنا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ تو تمہارے لیے انتظامات سارے کون کر رہا ہے؟ پہلے خالق تمہارا اللہ ہے، اور پھر تمہارے انتظامات بھی وہ کر رہا ہے۔ زمین کو بچھونا اس نے بنایا، آسمان کو چھت اس نے بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی بھی اس نے نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق بھی اس نے نازل کیا، اس نے جو ہے وہ پیدا کیا، نکالا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ سارے تمہارے انتظامات تو وہ اللہ کر رہا ہے، تمہارا خالق بھی وہ ہے، ربوبیت کے سارے انتظامات، تمہاری پرورش کے سارے انتظامات وہی کر رہا ہے۔ تو جب تمہاری ربوبیت کے سارے انتظامات بھی وہ کر رہا ہے، تو پھر معبود بھی تو اسی کو ماننا چاہیے نا، پھر کسی اور کو معبود نہیں ماننا چاہیے نا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر ایک لفظ آئے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا۔ حالانکہ پانی آسمان سے تو نہیں، پانی تو بادل سے نازل ہوتا ہے، بادلوں میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی میں السماء ہے، آسمان تو ہم نے اردو میں کہہ دیا نا، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم السماء کو آسمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ اردو جو ہے وہ کئی جگہ پر اپنی تنگی دامہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ عربی کا جو السماء ہے نا،
اس کا جو عربی میں مفہوم ہے اس کو اگر ہم اردو میں بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں پورا جملہ بول کے وضاحت کرنی پڑے گی۔ اردو کے پاس کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو السماء کا پورا معنی ادا کر دے، اس کے لیے ہمیں ایک پورا جملہ بولنا پڑتا ہے۔ تو قریب قریب معنی جو ہے وہ السماء کا آسمان بنتا تھا، تو ہم نے وہ ترجمہ کر دیا، لیکن یہ حقیقی ترجمہ نہیں بنتا۔ عربی میں السماء ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم سے بلند ہو اور پھیلی ہوئی ہو، ہر وہ چیز کہ جو ہمارے اوپر ہو، پھیلی ہوئی ہو، اس کو السماء کہا جاتا ہے۔ تو صرف آسمان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ بادل بھی ہمارے سے اوپر ہیں، بلند ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بھی السماء کہا جاتا ہے عربی میں۔ ہمارے اوپر ہوا کا حصار ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کو بھی السماء کہہ دیتے ہیں عرب لوگ۔ ہمارے اوپر اوزون کا حصار پھیلا ہوا ہے، اس کو بھی السماء کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ عرب لوگ گھر کی چھت کو بھی السماء کہہ دیتے ہیں۔ وہ اوپر والا آسمان جو ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت جو ہے، وہ تو بہت اوپر ہے نا، تو یہ جو چھت ہے اس کو بھی السماء کہہ دیتے ہیں عرب لوگ۔ تو کیونکہ السماء عرب میں صرف اس کو کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے سے اوپر ہو اور پھیلی ہوئی ہو۔ اب ہمارے پاس اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اس کا مفہوم بتا دے، تو اس لیے مجبوراً چونکہ سب سے بڑی پھیلی ہوئی چیز ہمارے اوپر جو ہے وہ اوپر والے آسمان ہی ہے نا، تو ہم پھر ترجمہ جو ہے السماء کا آسمان کر دیتے ہیں۔ تو بادل بھی السماء ہیں عربی کے لحاظ سے۔ تو اللہ نے بادلوں سے پانی نازل کیا۔ اللہ اللہ، تو یہ اللہ رب العزت نے سارے دلائل ذکر کیے۔ دلائل ذکر کر کے پھر ساتھ اللہ نے نتیجہ نکالا کہ جب دیکھو نا کہ خالق تمہارا اللہ ہی ہے، تم سے پہلوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ ہی ہے، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنانے والا اللہ ہی ہے، تمہارے لیے بادلوں سے پانی نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں سے رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو جب بندگی کا معاملہ آئے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانے لگ جایا کرو، پھر شریک نہ بناؤ بلکہ اسی کی بندگی کیا کرو، کسی اور کی بندگی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، تم جانتے ہو کہ رب اللہ ہے، تم جانتے ہو کہ سارے انتظامات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو پھر بھی بندگی میں والے معاملے میں غیروں کو شریک کر لیتے ہو۔ تو بندگی میں غیروں کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ایک آخری بات کہ یہ بندگی ہے کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو یہ بندگی ہے کیا؟ تھوڑی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ ہم جب کئی لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی قبر پرستی نہ کیا کرو، تو آگے سے ایک جواب ملتا ہے کہ نہیں جی، وہ جڑے قبراں دے تے جا کے سجدے کرتے ہیں وہ تو کچھ جاہل قسم دے لوگ نے، اسی تے جا کے کدی سجدہ نہیں کیتا۔ وہ صرف سجدے کو بندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سجدہ ہی بندگی ہو۔ اللہ اللہ۔ بندگی کیا چیز ہے؟ اس حوالہ سے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر دو بنیادیں سامنے آتی ہیں، ایک علم اور دوسرا اختیار۔ میں بطور مثال صرف دو مقامات جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ 12واں سپارہ ہے سورہ ہود کی آخری آیت مبارکہ، 11ویں سورت ہے سورہ ہود، آیت نمبر 123، سورہ ہود کی آخری آیت مبارکہ۔ اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ یہاں پر اللہ کے علم کا اظہار ہو گیا کہ دیکھو سب کچھ جاننے والا جو ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں کہ جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ باقیوں کے لیے تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیب ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے لیے ہیں وہ سارے غیب، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔
یہ علم کا تذکرہ ہو گیا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر معاملہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے، یہ اختیار کا تذکرہ ہو گیا۔ تو علم اور اختیار دونوں کا تذکرہ کر کے آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ، جب علم بھی اسی کے لیے ثابت ہے سارا، اختیار بھی سارا اسی کے لیے ثابت ہے، تو پھر بندگی اسی کی کرو نا۔ تو یہ دونوں بنیادیں ذکر فرما دی یہاں پر اللہ رب العزت نے۔ دوسرا مقام 28ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ القصص، اس کی آیت نمبر 68 68۔ اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس میں اختیار کا تذکرہ ہو گیا نا، اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے بنا دے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو لوگ شریک بناتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اختیار کا تذکرہ ہو گیا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ اختیار کے ساتھ یہ علم کا تذکرہ ہو گیا کہ تیرا رب جانتا ہے، چھپے ہوئے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ دونوں بنیادیں ذکر ہو گئیں، اختیار والی بھی اور علم والی بھی، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو پھر اللہ وہی معبود ہے نا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ دو بنیادیں ہوا کرتی ہیں، عبادت کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک علم اور ایک اختیار۔ اللہ اللہ، عبادت کی تعریف بعض مفسرین نے یوں کی کہ عبادت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک جو عابد ہے اس کا انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، اور دوسرا معبود کی انتہائی تعظیم، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ عابد کا انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، اور معبود کی انتہائی تعظیم، یہ عبادت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ عبادت بنتی ہے۔ لیکن جو عبادت کی سب سے بہترین تعریف کی گئی ہے، بڑے سارے مفسرین نے، بڑے سارے علماء نے اپنے اپنے انداز میں عبادت کی تعریف کی ہے، لیکن جو سب سے خوبصورت تعریف کی گئی ہے عبادت کی، وہ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی تعریف ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ جو تعریف ہے نا، تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، حتیٰ کہ احناف تو یہ کہتے ہیں کہ احناف کی عبادت کی تعریف یہی ہے۔ احناف کی عبادت کی تعریف جو ہے، مرکزی تعریف، وہ یہی سمجھی جاتی ہے، اور یہی تعریف جو ہے اس کو ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی پسند کیا۔ ان کے بڑے عظیم شاگردوں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، میرے دادا محترم حضرت سلطان العارفین قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ، میرے نانا محترم حضرت شمس المحدثین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، مولانا علامہ طاء اللہ بندیالوی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمہ اللہ، مولانا محمد طیب پنجپیری رحمہ اللہ کے والد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، اور دیگر ان کے جو شاگرد ہیں حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے، اس سارے گروہ نے اسی تعریف کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، تو وہ بھی اسی تعریف کو پسند کیا کرتے تھے۔
اللہ اللہ۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت جو ہے وہ عبارت ہے ایک اعتقاد اور ایک شعور سے، یعنی عبادت ایک اعتقاد اور ایک شعور کا نام ہے۔ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سُلْطَةٌ غیبیۃ، کہ جو معبود ہے اس کے پاس ایک غیبی تسلط ہے۔ وہ اعتقاد اور شعور یہ ہے کہ معبود کے پاس ایک غیبی تسلط ہے، اے فی العلم والاختیار، یعنی وہ غیبی تسلط جو ہے وہ علم کا اور اختیار کا ہے، علم میں اور اختیار میں ایک غیبی تسلط حاصل ہے، فوق الاسباب، اور وہ غیبی تسلط جو ہے وہ اسباب سے اوپر ہے، اسباب سے ماورا ہے۔ اللہ اللہ۔ یقدر بها علی النفع والضرر، اور وہ معبود اس غیبی تسلط کی وجہ سے نفع پر بھی قادر ہے، نقصان پر بھی قادر ہے۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ، پس ہر دعا، ہر ندا، ہر ثنا، ہر تعظیم، يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَادِ، کہ جو اس اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے، فَهِيَ الْعِبَادَةُ، تو وہ عبادت ہے۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تعریف کی کہ یہ اعتقاد اور شعور ہو، اس کو اپنایا جائے کہ علم اور اختیار کا غیبی تسلط اللہ رب العزت کے پاس ہے، معبود کے پاس ہے، فوق الاسباب ہے۔ جس کو بھی معبود بنانا ہے، ہم اللہ ہی کو معبود بناتے ہیں تو ہمارے نزدیک اللہ ہی کے پاس ہے، جو کسی اور کو معبود بناتا ہے اس کے نزدیک یہ تسلط اس کے پاس بھی ہے۔ تو علم اور اختیار کا غیبی تسلط کسی ہستی کے اندر مان لیا فوق الاسباب، اور یہ مان لیا کہ وہ نفع اور نقصان پر قادر ہے، پھر اس ہستی کا دعا کی جائے، ندا کی جائے، ثنا کی جائے، تعظیم کی جائے، یہ سب عبادت بن جاتی ہے۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں مختصر کر کے اور آسان کر کے یوں ذکر کیا کرتا ہوں، اللہ اللہ، کہ کسی ہستی کے اندر دو چیزیں مان لی جائیں کہ وہ سب کچھ جاننے والے اور سب کچھ کر سکنے والے، یہ دو چیزیں کسی ہستی کے اندر مان کر اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو یہ اس ہستی کی عبادت ہو جائے گی۔ اگر یہ دو عقیدے صرف اللہ ہی کے لیے رکھے جائیں کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ کر سکنے والا اللہ ہی ہے، یہ دو عقیدے اللہ کے لیے بنا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہو تو یہ اللہ کی بندگی ہو جائے گی، اور اگر یہی دو عقیدے کسی غیر کے لیے بنا کے اس کو راضی کرنے کی کوشش ہوگی تو یہ اس کی بندگی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ تو صرف قبر کے اوپر جا کے سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے۔ میرے محترم احباب، آپ یہاں پر مسجد میں تشریف لائے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب مسجد میں حاضر ہوئے ہیں نماز کے لیے۔ ہم نے نماز پڑھی اور الحمدللہ ہم سب کو اس کے اوپر توقع ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز کو قبول فرمائے گا اور ہمیں ثواب سے نوازے گا، یہ ہمیں سب کو توقع ہے۔ الحمدللہ آپ درس سن رہے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، اس پر بھی ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ایک ایک لمحے پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا صرف نماز یا درس کے ہی اجر کی ہمیں توقع ہے؟ نہیں، جو ہم گھر سے نماز کے لیے اٹھے ہیں نا، بلکہ رات کو اگر کسی نے الارم لگایا تھا نا کہ میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، وہ الارم لگانا جو ہے اس کا بھی مجھے اجر کی توقع ہے نا، سب کو اجر کی توقع کہ وہ جو الارم لگایا تھا اس نیت سے کہ یا اللہ صبح جاگ آ جائے، تو اس الارم لگانے پر بھی ثواب کی توقع ہے۔ جو پھر اٹھے ہیں، وضو بنایا ہے، نماز کے لیے تیاری کی ہے، اس پر بھی ثواب کی توقع ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ پھر ایک ایک قدم چل کے جو مسجد میں آئے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم سب کو ثواب ملنا ہے۔ اللہ اللہ۔
تو صرف مسجد میں آ کر سجدے کرنا ہی اس کا ثواب نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جو چل کے آئے ہیں نا، تو اس چلنے کا بھی ہمیں ثواب ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ایک ایک قدم کو ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارے حال کو جانتا ہے، وہ ہمارا سب کچھ کر بھی سکتا ہے، اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے یہ مسجد میں آ رہے ہیں، تو ہمارا ایک ایک قدم چل کے مسجد میں آنا بھی یہ عبادت بن گیا نا۔ اللہ اللہ، یہ تو چلو جی مسجد میں آئے ہیں، آپ صرف ویسے کہیں راستہ جا رہے ہیں نا، ویسے راستے پہ چل رہے ہیں، صرف اتنا سا خیال کر کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب پیدل چل رہے ہوں تو راستے میں دائیں طرف ہو کے چلیں، اتنا خیال کر کے اگر آپ راستے میں دائیں چل رہے ہیں نا، مسجد میں بھی نہیں جا رہے، مسجد میں بھی نہیں جا رہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے پہ رب راضی ہوتا ہے، میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میری نیت سنت ادا کرنے کی ہے، اتفاقاً دائیں نہیں ہو گیا، اتفاقاً دائیں نہیں ہو گیا، سنت ادا کرنے کے لیے دائیں ہو گئے ہوں۔ میرے رب میرے دل کی نیت کو جانتا ہے اور میرے سارے کاموں کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ نیت جب آ گئی کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ دائیں چلوں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا، تو اس کے اوپر عمل کرنے سے راستہ چلنا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ، مومن کا تو جوتا پہننا عبادت بن جاتی ہے، جوتا اتارنا عبادت بن جاتی ہے۔ جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے پہن لے کہ نبی کی سنت ہے۔ ویسے اتفاقاً بھی آپ کبھی دایاں پاؤں پہلے پہن سکتے ہیں، کبھی بایاں پہن سکتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہوگا، لیکن صرف دل میں اتنی سی نیت کر لینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دایاں پاؤں پہلے پہننا ہے، تو دایاں پاؤں جوتے میں ڈالا ہے، اس میں بھی عبادت بن جائے گی، اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جب اتارنا ہے جوتا تو بایاں پہلے نکالنا ہے، تو اس سے بھی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اللہ، مسجد میں جب داخل ہو نا، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتا اتارنے ہے نا، تو جوتا اتارے بایاں پہلے، جب بایاں جوتا اتارا لیکن وہ بایاں پاؤں مسجد کے اندر نہ رکھ دیں، اس کو بے شک جوتے کے اوپر رکھ لیں یا سائڈ پہ رکھ لیں، پھر دایاں پاؤں نکال لیں اور وہ مسجد کے اندر رکھ لیں، تو جوتا پہننے جوتا اتارنے میں بھی ثواب مل جائے گا، مسجد میں داخل ہونے میں بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، اور پھر جس کو مسجد سے نکلنا ہے، اب یہاں پر ترتیب یہ کر لیں کہ پہلے بایاں پاؤں نکالیں لیکن وہ سیدھا جوتے میں نہ جائے، کیونکہ جوتا پہننے میں دایاں پہلے جانا چاہیے۔ بایاں مسجد سے تو پہلے نکالیں لیکن اس کو سائڈ پہ رکھ لیں، اور دایاں جو ہے وہ جوتے میں جا کے جو ہے وہ ڈال لیں، مسجد سے نکالتے ہوئے جوتے میں، تو اس سے مسجد سے نکلنے میں بھی ثواب بن گیا، جوتا پہننے بھی ثواب بن گیا۔ اللہ اللہ، مولانا عبد الحمید وٹو رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد ہیں قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، اور میں نے ان سے جو سیکھا ہے صرف پڑھ کے نہیں سیکھا، ان کو دیکھ کے بھی سیکھا ہے۔ مولانا عبد الحمید وٹو رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قاضی صاحب سے میں نے صرف پڑھ کے نہیں سیکھا، ان کو دیکھ کے بھی سیکھا ہے۔ میں اور وہ مسجد سے اکٹھے نکلنے لگے تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے بایاں پاؤں نکالا ہے، وہ جوتے کے اوپر رکھ لیا، اور پھر دایاں نکال کے وہ جوتے کے اندر ڈالا، اور پھر بایاں جو ہے وہ جوتے کے اندر ڈالا۔ اس سے مجھے جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد سے نکلتے کیسے ہیں اور جوتا پہنتے کیسے ہیں۔ تو میرے وہ اس طرح بھی استاد ہے کہ میں ان کو دیکھ کے بھی میں نے سیکھا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ دونوں بزرگوں کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ تو مومن کا ہر کام کیوں عبادت بنتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو یہی اگر عقیدہ کسی پیر کے لیے بن گیا کہ میں نے اس پیر کو راضی کرنا ہے، تو اس پیر کو راضی کرنے کے لیے جو اس کی قبر پہ گیا ہے نا، تو یہ جانا بھی عبادت ہے، صرف وہاں پر جا کے سجدہ عبادت نہیں ہے، وہاں پر جانا بھی عبادت ہے۔ ہاں البتہ اس کی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے جانا ہے تو بے شک جاؤ، وہ بے شک گھر بیٹھے مانگو تب بھی اس کو پہنچتی ہے، وہاں جا کے مانگو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے مانگنے کے لیے جب جاؤ گے نا
تو وہ عبادت بن جائے گی. ادھر ایک ایک قدم جو گھر سے چل کے گئے ہو تو وہ بھی اس پیر کی عبادت بن جائے گی اور وہ سارا کچھ شرک ہوتا جائے گا. ایک ایک قدم جو تم نے اٹھایا تو وہ شرک کا اٹھایا ہے. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، بڑی مختصر سی چیز ہے کہ دو عقیدے کسی ہستی کے لیے بنا لیے جائیں کہ علم بھی اسی کے پاس، اختیار بھی اسی کے پاس، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، میرے حال سے باخبر ہے اور میری نفع اور نقصان پر قادر ہے. یہ عقیدے بنا کے اس ہستی کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ان عقیدوں کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تو کر دیا تھا، فرشتوں نے انسان کو سجدہ تو کر دیا تھا، لیکن وہ عبادت نہیں بنا. معاملہ صرف نیت کا ہے، معاملہ صرف نیت کا ہے. اللہ اللہ. غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے غالباً فتاوی عزیزیہ میں کہ تعظیمی سجدہ اور عبادت کا سجدہ اس میں فرق صرف نیت کا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہے نا، سجدے کا طریقہ تو وہی ہے. اللہ اللہ. لیکن امت محمدیہ میں بہرحال تعظیمی سجدہ بھی اب منع کر دیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال معاملہ صرف نیت کا ہوتا ہے. ایک نیت کے ساتھ ہے تو وہ تعظیم ہے، دوسری نیت کے ساتھ ہے تو وہ عبادت ہے. دو زانو ہو کے تو جبریل امین بھی میرے آقا کے سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے نا. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دو زانو ہو کے بیٹھ تو گئے. اب صرف دو زانو ہو کے بیٹھ جانا عبادت نہیں، اس نیت سے دو زانو بیٹھا جائے کہ یہ ہستی جو ہے یہ سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے اور میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے دو زانو بیٹھنا ہے، تو یہ عبادت ہو جائے گی. اور ویسے کسی استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں تو وہ تعظیم ہو جائے گی. تو تعظیم اور عبادت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے، صرف نیت کا فرق ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحیح نیت جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.